کہاں سے سیکھی؟ تو فخر سے کہتے ہیں ہم نے تو آقا حسین کی مجلسوں سے سیکھا۔ کیا کیفیت ہوگی، کتنی پاکیزہ ہوگی وہ مجلس، جس مجلس میں شرکت ہو جائے تو لوگوں کی زبان پاک ہو جاتی ہے۔ زبان کا پاک ہو جانا اور بلند ہو جانا یہ نشانی ہے کہ یہاں انسان کے فکر و خیال کی دنیا بھی نورانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ قدریں باقی رہنی چاہیے۔ روزانہ یہ ضد نہ کیا کیجئے کہ مولانا آسان زبان بولیے۔ ہم ممبر سے اترنے والے نہیں ہیں، ہم کھینچ کے آپ کو اوپر لانے والے ہیں۔ ڈائری لے کے بیٹھیے، پین لے کے بیٹھیے، قلم لے کے بیٹھیے، قلم ہمیشہ ساتھ رکھا کیجئے۔ قلم یاد رکھیے، قلم اس نیت سے بھی ساتھ رکھا کیجئے، اسے ہم ہمیشہ سینے سے لگائے رکھیں گے، اس لیے کہ یہ تمنائے رسول ہے۔ رسول نے آخری وقت ایک چیز مانگی تھی، دنیا نے نہیں دی۔ ہم ہر وقت قلم ساتھ رکھیں تاکہ رسول کی یاد بھی باقی رہے، یہ رسول کا غم بھی تازہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آخری تمنا، آخری خواہش جو پوری نہ ہو سکی۔ ذرا سوچئے گا، آپ توجہ سے سن رہے ہیں، میں تو کبھی کبھی بلکہ اکثر راتوں میں تنہائیوں میں یہ روایتیں پڑھ کے گریا کرتا ہوں، دل امنڈ آتا ہے۔ شہنشاہ کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، محبوب الہی، وہ محبوب الہی جس سے محبت کرنے والے بھی محبوب الہی بن جاتے ہیں۔ کیا یہ سب صرف شاعری اور ذاکری اور خطابت ہے؟ ہر لفظ سچا ہے نا؟ صداقت کی ترازو میں تلے ہوئے الفاظ ہیں نا؟ یہ کوئی لفاظی ہے؟ وہ رسول جو خاتم النبیین ہے، جو امام المرسلین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو معلم انسانیت ہے، جس کے صدقے میں انسانوں کو اور کلمہ گویوں کو دنیا بھی ملی، آخرت بھی۔ اور وہ رسول آخری وقت میں بیماری کی کیفیت میں ایک چیز طلب کرے اور نہ ملے، کیا یہ غم بھلا دیا جائے گا؟ کبھی کبھی پورے تاریخی قضیوں کا محاکمہ کسی ایک نقطے سے ہو جاتا ہے۔ جو تاریخی اختلافات ہوتے ہیں وہ ایک نقطے سے۔ تو قلم سے محبت کیجئے، قلم سے عشق کیجئے، قلم کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھیے۔ اور ایک بات اور عرض کروں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اللہ کی اس انسان کے اوپر سب سے بڑی نعمت کا نام معصومین کے وجود کے بعد یہ قلم ہے، قلم۔ سورہ اقرا پڑھ لیجئے، سورہ اقرا،
سورہ اقرا میں قلم کا کس انداز سے تذکرہ ہوا ہے؟ اور یہ قلم جو ظاہری ہے یہ تو بس ظاہری قلم ہے، اس کا بھی احترام سکھایا ہے حدیث میں، تاکید ہے قلم کا احترام کرو۔ وہ پرانے زمانے میں کلک کے قلم ہوتے تھے نا، سیٹھے کا تختی پہ لکھنے والا قلم، تو اسے تراشتے تھے، اس کے تراشے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے وہ تراشے زمین پہ نہ گرنے دو، اسے اٹھاؤ، اٹھا کے احترام سے دفن کرو، یا کہیں ایسی جگہ رکھو جہاں تمہارے پیروں کے نیچے نہ آئے۔ قلم کا احترام سکھایا گیا، کیوں؟ چونکہ وہ وسیلہ کسب علم ہے۔ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا ایک ظاہری ذریعہ ہے قلم۔ چونکہ علم حاصل کرنے کا ایک ظاہری مادی ذریعہ ہے قلم، تو اس کی یہ عزت سکھائی۔ تو جو باب شہر علم ہوگا اس کی کیا عزت ہوگی، جو شہر علم ہوگا اس کی کیا عظمت ہوگی۔ جو شہر علم ہوگا اس کی کیا عظمت ہوگی، اور جو باب شہر علم ہوگا اس کی کیا عظمت ہوگی، کتنی عزت کرنی چاہیے۔ اگر اس سیٹھے کے قلم کے تراشوں کو اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، کہ اسے اٹھاؤ، زمین پر پھینک نہ دو، تو بجا ہوگا نا کہ جب باب شہر علم چلے تو اس کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھائیں، آنکھوں سے لگائیں، سر پہ رکھیں، بوسہ دیں، اور جب نماز پڑھیں تو اسی پہ پیشانی رکھیں۔ اب بہرحال یہ سب تو وہ برجستہ جملے ہیں جو فوراً آپ کو مخاطب کرتے وقت اور آپ کو مخاطب کرتے وقت زبان پر جاری ہوتے چلے جاتے ہیں، کہتا چلا جاتا ہوں۔ کہنا صرف یہ تھا کہ یہ شکوہ نہ کیا کیجیے کہ الفاظ بہت سخت ہیں، مجھے معلوم ہے سخت الفاظ ادا کرتا ہوں تو اس کے ساتھ آسان بھی ادا کرتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی ہے، اس کو بلا وجہ تو نہیں کہتے کہ یہ مجلس مکتب حسینی ہے، یہ مجلس مدرسہ حسینی ہے، یہ مجلس اوپن یونیورسٹی ہیں۔ یونیورسٹی سے، کالج سے، مکتب سے، مدرسے سے آدمی کچھ نہ کچھ نئی بات سیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ سنی ہوئی بات سنے چلے جا رہے ہیں، سیکھنا ہے نا کچھ۔ تو قلم لے کے آئیے، ڈائری لے کے آئیے، کوئی نیا لفظ، نیا ٹاپک، نیا عنوان، نیا کیپشن، نئی ترکیب، کوئی نیا استعارہ آئے سامنے، اسے نوٹ کیجئے، جا کے ڈکشنری میں تلاش کیجئے، استادوں سے پوچھئے، اور جب تک اس کا کوئی معقول جواب دینے والا استاد نہ مل جائے تو پھر جا کے تل تھپنے سے گھر نہ بیٹھ جائیے، آرام سے جا کے سو گئے۔ انسان سونے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، انسان وہ ہے کہ جو اس پوری کائنات کی ہر سوتی ہوئی حقیقت کو جگانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ہمتیں بلند رکھو، ہمتیں۔ اس انسان کامل کی زندگی پر نظر رکھو جس نے ایک مرتبہ سحر کو دیکھا اور کہا اے سحر بتا کہ کبھی تو نے علی کو سوتا ہوا پایا ہے؟ شاید اسی منبر سے میں نے عرض کیا تھا، یعنی علی ابن ابی طالب اس زندہ بیدار کا نام ہے جو سحر کو جگاتا تھا، سحر اس کو نہیں جگاتی۔
علی سحر کو جگاتے تھے، سحر علی کو نہیں بیدار کرتے تھے۔ اور دوسرے مقام پر ایک جملہ اور ہے، حضرت نے، حالانکہ مصائب کے ذہن میں آتا ہے لیکن آپ کو آج سنا کے آگے بڑھوں، ایک تسلسل سے ذہن میں مضمون آ رہا ہے تو عرض کرتا جا رہا ہوں۔ یہی مولا ہیں، مولا کائنات، یعنی آقا حسین کے بابا، یہی مولا علی ہیں۔ سر شگافتہ ہو چکا ہے، ضربت لگ چکی ہے، مسجد سے جب گلیم میں لایا گیا ہے گھر پر تو بس چند لمحوں کے بعد کہا کہ سب لوگ ہٹ جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو اور مجھے گھر کے محراب عبادت میں تنہا چھوڑ دو۔ اور اس وقت تک مشغول ذکر و تسبیح و تحلیل و تمجید الہی کرتے رہے جب تک سورج نکل نہیں آیا۔ اور جب اس روز سورج نکل رہا تھا تو پھر علی نے سورج سے پوچھا، اے سورج بتا کبھی تو نے علی کو سوتا ہوا پایا؟ بلند ہو گئی نا آپ کی آوازیں، ضبط کیجئے۔ یہ ہے امام علی، یہ ہے امیر المؤمنین، یہ ہے امام المتقین، یہ ہے مولا الموحدین، یہ ہے وہ ذات گرامی جسے اللہ نے وہ لقب دیا ہے جو اس کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہیں، علی بھی مولا ہے، یہ ہے ذات گرامی۔ تو بات سے بات نکلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وجود مبارک اور خود حضور علیہ السلام کا وجود مجازات قرآنی کی تعویلات اہل بیت کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ نور کا قلم جسے کہتے ہیں وہ دراصل کنیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تعویلات کی بات ہے، دیکھیے ہم تو خدا کی قسم کھل کے فضائل پڑھ نہیں پاتے، ورنہ لوگوں کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، لوگ فضائل کا تحمل نہیں کر سکتے۔ کیا ہے حقیقت محمدیہ، کیا ہے حقیقت علویہ، کیا ہے حقیقت فاطمیہ، کیا ہے حقیقت حسنیہ، کیا ہے حقیقت حسینیہ، یہ ساری نوری حقیقتیں اور نورانی حقیقتیں آیت نور کے ضمن میں موجود ہیں۔ شجر نور کا تذکرہ ہے۔ تو آج ایک بات کی طرف اشارہ کروں، صرف ایک بات کی طرف۔ اتنے مسائل سامنے ہوتے ہیں، مجھے معلوم ہے ایک موضوع میں نے سامنے رکھا، لیکن اتنے مسائل ہوتے ہیں، تقاضے ہیں زندگی کے، تقاضے۔ مجھ سے تو کوئی کہتا ہے کسی بات کا اعلان کیجئے تو اس اعلان کے لیے بھی ایک تمہید قائم کرنی پڑتی ہے، اور وقت وہی محدود ہے۔ تو بہرحال امام حسین علیہ السلام کے فضائل میں جہاں اور باتیں وہاں ایک بات صرف یہی سامنے رکھیے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی خصوصیت ہے۔ عام نقطہ نظر سے جو واقعی ان کی بڑی فضیلتیں ہیں وہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ عام نقطہ نظر سے انسانی افق ذہن کو سامنے رکھ کر کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نسل انسانی کا سلسلہ کب سے ہے، کب سے ہے؟ اگر یہ عام تاریخیں تسلیم کر لیں ہم جو مسلمان مورخین نے لکھی ہیں تو حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر اور
حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 10,000 یا 11,000 یا 12,000 13-14,000 برس ایسے ہی گزرے ہیں عام تاریخ، ٹھیک ہے نا؟ جناب آدم سے لے کر ہمارے آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تقریباً 10,000 یا 12,000 یا ایسے ہی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن سوچئے 10,000 سال تک یا 12,000 سال تک تمام انسانوں کی اور خصوصیت کے ساتھ عرب تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، نسل ابراہیم، نسل اسماعیل، قریش، عرب، ہے نا؟ انبیاء کی تاریخ، انبیاء کے اولادیں، انبیاء کے شجرے اور اوصیاء انبیاء، بہت سے نام مکرر ملیں گے، بہت سے نام ایک سے زیادہ مرتبہ ملیں گے آپ کو، لیکن اس پورے عرصے میں یہ 2 نام اللہ نے اپنے خزانے میں چھپا کے رکھے تھے۔ ہمارے امام حسن سے پہلے اور امام حسین سے پہلے کوئی بچہ ایسا نہیں پیدا ہوا جس کا نام حسن یا حسین رکھا گیا۔ خود یہ ایک ظاہری فضیلت ایسی ہے جسے ہم کہتے ہیں عام اصطلاح میں سنگ میل، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پہلے انسانی دنیا کچھ اور تھی، اس کے بعد انسانی دنیا کچھ اور ہوگی۔ اور عرب کلچر کیا تھا؟ آج بھی اٹھا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جا کے دیکھیں، جو لوگ کلچرل ہسٹری پہ ریسرچ کرتے ہیں، عرب کلچر یہ تھا کہ اپنے بیٹوں کا نام عموماً اب کیا قبیح رکھتے تھے۔ دیکھ لیجئے کیسے کیسے نام ہیں، صخر، حرب، امیہ، مطلب اور بہت سے نام لوں یا نہ لوں، چھوڑیے جانے دیجئے۔ یعنی عربی نام آپ دیکھیں گے تو ہر نام کے معنی میں آپ سوچیں گے کہ ہیں یہ کیا ہے؟ صخر یعنی کیا؟ چٹان، پتھر۔ اب کسی آدمی کا نام رکھ دیے چٹان۔ ہم لوگوں کے یہاں دیہاتی زبان میں جو بڑی موٹی چٹان ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اسے؟ گاؤں کی زبان بھی بولو نا، گاؤں کی زبان ہوتی ہے۔ بڑی بھاری چٹان جو کسی سے نہ اٹھے اسے ہم نے سنا ہے، اور یہ کوئی زبان کا حصہ ہے، بھوجپوری زبان ہے اور اودھی زبان ہے اور کتنی زبانیں ہیں۔ تو جب گھر بنتا ہے، مکان بنتا ہے، کہتے ہیں بھوٹ اٹھا لاؤ۔ اب کسی انسان کا نام رکھ دیجئے، کسی انسان کا نام رکھ دیجئے چٹان، پتھر۔ ارے ہمارے ہاں تو بہت سے بڑے مورخ کا نام ہے کیا؟ ابن حجر۔ کیا نام ہوا؟ حجر۔ حجر کسے کہتے ہیں؟ پتھر۔ پتھر کے یہاں بھی بیٹا ہوتا ہے۔ اب یہ عرب کلچر تھا، ان میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، یہ کلچرل ہسٹری ڈسکس کر رہے ہیں۔ ابن حجر، اور بھی عجیب عجیب نام ہیں۔ کسی کا نام کثیر ہے، اور جب ابن کثیر کہا جاتا ہے تو ذہن کو عجیب جھٹکا لگتا ہے، یہ کیا نام ہوا؟ کثیر کا بیٹا۔ کثیر یعنی زائد، بہت سے۔ کلچر خود اپنے دیکھیے نا، کلچر کیسا کلچر ہے۔ ابن درید نے ایک کتاب لکھی ہے علم اشتقاق میں، اور بہت سے اور حضرات نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، ادبی روایت ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی تم عربوں میں یہ کیا رسم ہے؟ غلاموں کے نام بہت اچھے رکھتے ہو، دلاویز، سننے میں اچھا لگتا ہے، بولنے میں اچھا لگتا ہے، پکارنے میں اچھا لگتا ہے، اور بیٹوں کے نام ایسے رکھتے ہو، کتا، بلی، کتے کا بچہ۔ اب میں ترجمہ سنا رہا ہوں، اصل لفظ نہیں سنا رہا ہوں، ڈکشنری میں ڈھونڈیے گا جا کے۔
اژدہا، پتھر، چٹان، یہ سب کیا ہے؟ بیٹوں کے نام ایسے رکھتے ہو اور غلاموں کے نام اچھے اچھے رکھتے ہو۔ یہ عرب کلچر تھا کون سا؟ جاہلیت والا۔ جاہلیت کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کا نام رکھتے ہیں دشمنوں کے لیے، غلاموں کا نام رکھتے ہیں اپنے لیے، ہم اپنے چھوٹے موٹے دن بھر کے کاموں کے لیے صبح سے شام تک غلاموں کو آواز دیتے ہیں، ارے پانی لے آنا، روٹی لے آنا، سودا لے آنا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ جب ہم اپنے غلاموں کو پکاریں تو اچھا لفظ ہو اور ہمیں سننے میں اچھا لگے، بولنے میں اچھا لگے۔ بیٹوں کا نام رکھتے ہیں دشمنوں کو خاطر میں رکھ کر، کہ دشمن اگر ہمارے بیٹا کے نام لے تو اس کے لیے ایک مکروہ نام سامنے آئے، کریہ، مکروہ، درشت، خوش، کھردرا، کیا کہوں، کیسے میں اس جاہلیت کی ذہنیت اور تہذیب کو کن لفظوں میں سمجھاؤں؟ یہ سب کتابوں میں درج ہے۔ اچھا، تو جس تہذیب میں اور کلچر میں یہ تھا کہ بیٹوں کے نام ہمیشہ مکروہ رکھے جائیں یا سخت رکھے جائیں، درست رکھے جائیں، دشمنوں کو سامنے رکھ کے، ذہن میں رکھ کے نام رکھے جائیں، نام رکھنا یہ بہت بڑی کلچرل علامت ہے۔ انسان کے ذہن اور قلب اور زبان اور تہذیب کی پوری علامت ایک لفظ میں ظاہر ہوتی ہے جو وہ اپنا یا اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ زبان کی لطافت، تہذیب کی لطافت، دل و دماغ کی روشنی ظاہر ہوتی ہے جب آپ اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی جاہلیت کی صورتحال۔ تاریخ گواہ ہے کہ سب سے پہلے دشمن کو سامنے رکھ کے نہیں، خود کو سامنے رکھ کے نہیں، خدا کو سامنے رکھ کے اپنے بچوں کا حسین ترین نام سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اور بأمر الہی رکھا، خدا کے حکم سے رکھا، خدا کا بتایا ہوا نام رکھا۔ جبرائیل آئے مبارکباد دینے کے لیے، جب حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی، جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی جبرائیل آئے، انہوں نے مبارکباد دی اللہ کی طرف سے، تمام فرشتوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، آپ اپنے نواسوں کا نام جناب ہارون وصی موسیٰ علیہ السلام کے بچوں کے نام پر شبر رکھیں، شبیر رکھیں۔ پیغمبر نے فرمایا یہ سریانی اور عبرانی زبانوں میں نام ہیں، ہم تو عربی زبان رکھتے ہیں۔ کہا پھر شبر کا نام حسن رکھیے، شبیر کا نام حسین رکھیے۔ آپ سمجھ لیں، صرف ایک نام کے حوالے سے، یہ نام نہیں ہے، آدم سے لے کے قیامت تک تاریخ انسانی دو حصوں میں بانٹیے۔ پہلے کیا تہذیب و تصور تھا، اب کیا تہذیب اور تصور ہے۔ اب ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے بچے کا نام اچھا رکھا جائے، ہر شخص چاہتا ہے اس کے بچے کا نام خوبصورت رکھا جائے، ہر شخص چاہتا ہے اس کے بچے کا نام بامعنی رکھا جائے، جاذب توجہ، جاذب سماعت، سننے میں، بولنے میں، لکھنے میں ہر طرح اچھا معلوم ہو۔ یہ مسئلہ صرف دینی اور اسلامی نہیں ہے، اس کے معنی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عالم انسانی کی سوچ بدل دی، فکر بدل دی، تہذیب بدل دی، اور بچوں کی قدر شناسی سکھا دی۔ تو خود یہ نام نامی حسین تاریخ کا منفرد نام ہے۔ آقا حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں ہوا۔ اب بعد میں لوگ ان کے نام نامی پہ اپنا نام رکھتے ہیں، بچوں کے نام رکھتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ ان سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں ہوا۔
اور ان کے بھائی حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں ہوا۔ اور پھر حسن اور حسین دونوں نام مشتق کس مادے سے ہیں؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ حسن، ہے سین نون، حسن۔ اور یہ حسن ہر طرح کا حسن جہاں بھی ہو کائنات میں، اس کا سرچشمہ تلاش کیجئے گا تو ان دو جوانوں میں مل جائے گا۔ بہشت کا حسن بھی انہی کے دم قدم سے قائم ہے، اس زمین کا حسن بھی ان کے دم قدم سے قائم ہے، کہکشاؤں کا حسن بھی ان کے دم قدم سے قائم ہے۔ خدا کی قسم یہ اللہ کے 5 انوار وہ ہیں کہ پوری کائنات میں، مخلوقات میں، امکانات میں جہاں کہیں بھی روشنی کی کوئی کرن یا نور کا کوئی پرتو ہے، وہ انہی کے روح مبارک کا عکس ہے۔ یہ ہے نور مجرد، خصوصیت کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تذکروں میں یہ تذکرہ ملتا ہے۔ مولانا جامی مشہور صوفی، مشہور تذکرہ نگار، مشہور نعت نگار، مشہور روحانی بزرگ، مسلمان تہذیب و ثقافت کے مولانا عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے کہ امام حسین کی پیشانی پر اور آپ کے رخسار پر ایسا نور ہوتا تھا کہ آپ جہاں بیٹھ جاتے تھے کتنا ہی اندھیرا ہو وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے۔ انوار حسین، انوار حسین، ظاہری طور پر بھی نور اور باطنی طور پر بھی نور، انوار حسین اور اقدار حسین، ویلیوز، اقدار۔ آپ کی ذات گرامی سے جو ہدایت کے چشمے پھوٹے، جو لوگوں کو گائیڈنس ملی، ہدایت ملی، علم ملا، عرفان ملا، اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ میں علمی نکات کی طرف اشارہ کروں جس کا آج شاید موقع نہ ملے، اب روز مرہ کی زندگی سے متعلق 1-2 روایتیں عرض کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ اور سن لیجیے۔ بیٹے کس کے ہیں؟ بیٹے کس کے ہیں؟ مولا علی کے بچپن کا واقعہ سناؤں آپ کو؟ شاید یہ واقعہ زیادہ ذکر نہیں ہوتا۔ مولا علی کا جب ظاہری بچپن کا زمانہ تھا تو اکثر اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہتے تھے مادر گرامی وہ پڑوس میں جو ایک گھر ہے نا وہاں جو بچہ ہے فلاں، میرا حصے کا آدھا کھانا اسے دے دیجیے گا۔ بیوی کہتی تھی میں پہلے سب گھروں میں بھیج چکی ہوں، نہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے حصے کا آدھا کھانا اسے دیا جائے۔ آپ دیتی تھیں، یہ جا کے دے کے آتے تھے ان غریب بھوکے نادار بچوں کو، اور واپس آ کے دیکھتے تھے کہ پلیٹ پھر لبریز ہے، پورا حصہ رکھا ہے، ماں نے پھر پیٹ بھر کے کھانے کے لیے دے دیا۔ کہا نہیں مادر گرامی نہیں، میں آدھا دے چکا ہوں، اب میں پورا حصہ نہیں لوں گا، آدھا ہی لوں گا۔ مزاج پہچان رہے ہیں؟ یہ اہل بیت کون اہل بیت ہیں؟ یہ شجر نور کے افراد کون ہیں؟ انسانیت پر کیا کیا احسان ہے ان کا؟
یاد رہے گا یہ واقعہ؟ اس امیر المومنین، اس امام المتقین، اس ابو المساکین، مسکینوں اور یتیموں کے والی و وارث علی کے بیٹے ہیں حسین. تو آقا حسین کی روش کیا ہے؟ وہ بھی وہی ہے. آقا حسن کی بھی روش وہی تھی، ان کی بھی روش وہی ہے. اب چند تاریخیں لوگ، چند واقعے مشہور ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کے تو روزانہ زندگی میں ایسے واقعات ہوتے تھے. گھر سے نکلے، تشریف لے جا رہے ہیں، اور راستے میں، جسے آج کل آپ کیا کہتے ہیں، فٹ پاتھ، اور جو لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں ان کا درد کسی کو نہیں محسوس ہوتا، حالانکہ وہ مزدور ہوتے ہیں جن کے ہاتھ کے ہنر سے آپ کے گھر بنتے ہیں اور روشن ہوتے ہیں. بے ساختہ یاد آ گئے مجھے، ایک شاعر تھے، شاعر اہل بیت، راقم لکھنوی صاحب. انہوں نے فرمایا ہے وہ جو فٹ پاتھ پہ آسودہ ہیں، وہ جو فٹ پاتھ پہ آسودہ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی گھر ہوتے ہیں. وہ جو فٹ پاتھ پہ آسودہ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی گھر ہوتے ہیں. بہرحال ان کی کون قدر کرتا ہے؟ ماشاءاللہ جس کے پاس جتنا زیادہ روپیہ پیسہ ہو جاتا ہے وہ اتنی ہی اونچی گاڑی پہ بیٹھ کے زن سے نکل جاتا ہے. کون رک کے دیکھتا ہے؟ کون ٹھہر کے کسی کو دیکھتا ہے کیا کھا رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے؟ آقا حسین اپنے فرس پر ہیں، گھوڑے پر چلے جا رہے ہیں. دیکھا کہ کچھ حبشی جوان، حبشی سیاہ غلام، سلیوز، یہ بیٹھے ہوئے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. اور ان میں سے ایک نے کہا، ابو عبداللہ ہمارے پاس یہی میسر ہے، آئیے آپ ہمارے ساتھ بھی کھانا کھا لیجیے. آقا نے فوراً گھوڑا روکا، اتر آئے، وہیں زمین پر ان کے ساتھ بیٹھ گئے. حسین حسین حسین، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھے اور تھوڑا سا جو بھی اس سوکھی روٹی سے کھایا. اور جب دیکھا کہ سب کھا چکے، کہا دیکھو بھئی تم نے ہمیں دعوت دی، ہم نے تمہاری دعوت قبول کی، اب میں دعوت دے رہا ہوں، سب لوگ چلو میرے ساتھ. یہ نہیں کہا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اور پلٹ کے دیکھا کہ بھئی یہ کیا کھا رہے ہو تم، اور یہ مجھے کھلاؤ گے، آؤ چلو سب لوگ ہمارے یہاں، ہم کھلاتے ہیں. کھلاتے تب بھی، مگر یہ انداز نہیں تھا. اور ہمارے یہاں جیسے ہی انہوں نے کہا ابو عبداللہ فرزند رسول، ارے ہمارے ساتھ بھی کھائیے، گھوڑے سے اترے، زمین پر بیٹھے، ان کی سوکھی روٹی میں سے کچھ تناول فرمایا، اور اس کے بعد کہا کہ تمہاری دعوت ہم نے قبول کی، اب تم ہماری دعوت قبول کرو، چلو. سب آئے خوشی خوشی آقا کے ساتھ، آقا کی ڈیہڑی پہ بیٹھے، آقا نے بہترین کھانا کھلایا، سب کو مالا مال کیا. اور جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا آپ نے بہت دے دیا. کہا کیسی بات کرتے ہو، ان کے پاس تو جو کچھ تھا انہوں نے سب دے دیا تھا ہمیں، ہمارے پاس تو ابھی بہت کچھ موجود ہے. اسے کہتے ہیں سخی حسین. پہچانا حسین؟ کون ہے حسین؟ سیرت، کردار، نمونہ عمل. کیا مقام طہارت ہے، کیا مقام عظمت ہے، کیا نور کے پیکر ہیں یہ. میں عرض کر چکا ہوں فردوس کے مالک ہیں، عرش نشیں ہیں، افلاک نشیں ہیں. اور کس طرح غریب فقیر غلاموں کے ساتھ بیٹھ گئے، خاک پر تناول فرمایا، اور کس طرح انہیں نوازا. ایک واقعہ اور سن لیجئے. میں محسوس کر رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور میں یہی چاہتا ہوں صبر سے سنیں، صبر سے سنیں.
شور واہ واہ کا، سبحان اللہ کا، اپنی جگہ اس کا اپنا ایک حسن ہے. یہ سنیں، آنکھوں سے آنسو بہیں تو اسے ضبط کریں، دل کو گداز کریں. دل سخت ہو گئے نا، ان دلوں کو نرم بنائیں، گداز بنائیں. ایسا دل کو وسیع کریں کہ ساری انسانیت کی سمائی ہو اس میں. ہر انسان کی قدر شناسی سیکھیں، غرور اور تکبر کو نکالیں، دل پاک کریں، دل کو روشن کریں. کس کے ذکر سے؟ نور خدا حسین، آفتاب امامت حسین، ماہتاب ولایت حسین. وہ حسین جس کے لیے رسول نے کہا ہے حسین منی وانا من حسین. وہ حسین جس کے لیے رسول نے کہا ہے. میں اکثر یہ حدیثیں ہی سناتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سادہ سے جملے وہ ہیں جو آپ کو یاد ہیں، یاد ہو سکتے ہیں نئی نسل کو، بچوں کو. اور پھر یہ وہ ہیں جو چیلنج ہے پورے عالم اسلام میں. کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے یہ حدیث آپ نے کمزور یا ضعیف یا غلط سنا دی. حدیث آپ نے بھی لکھی، آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، آپ کو بھی زبانی یاد ہے، مگر حدیث کے الفاظ کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے. کون ہے حسین؟ دوسرا واقعہ اسی طرح سن لیں. آقا تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا ایک جگہ، وہی کہوں فٹ پاتھ کنارے، راستے کے کنارے ایک حبشی غلام بیٹھا ہوا ہے، مہموم، محزون، غمزدہ، فکر مند، اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا ہے. اس کے سامنے اب یہ لفظ استعمال کر چکا ہوں اور بہرحال زبان کا لفظ ہے، ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، بھوکا پیاسا کتا. وہ کتا اسے دیکھ رہا ہے، جانور، اور یہ اس کو دیکھ رہا ہے. دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس روٹی میں سے ایک ٹکڑا اسے کھلاتا ہے اور ایک ٹکڑا خود کھاتا ہے. ایک ٹکڑا اسے کھلاتا ہے، ایک ٹکڑا خود کھاتا ہے. کیا منظر تھا! آقا نے گھوڑا روکا، وہیں کھڑے ہو گئے، گھوڑے سے اترے. دیکھو نیکیوں کی قدر شناسی. آقا حسین کا تذکرہ. کیا گھوڑے سے اتر آئے، اس کے پاس آئے. تم کس محبت سے اس کتے کو کھلا رہے ہو؟ کہا ابو عبداللہ، آپ نے دیکھ لیا، فرزند رسول. اصل میں یہ جس نگاہ سے مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے یہ بھوکا معلوم ہو رہا تھا. میری غیرت نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں کھا لوں اس کے سامنے روٹی بیٹھ کر اور اس کو میں نہ کھلاؤں. تو میں نے اسے بھی کھلایا برابر سے، جتنی روٹی تھی ایک نوالا اسے کھلاتا تھا. ایک نے آپ نے کہا کہ تو کس کا غلام ہے؟ نام پوچھا، اس کے آقا تک پہنچے. کہا یہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں. کہا یا ابن رسول اللہ، یہ آپ کے لیے میں ایسے ہی دے دیتا ہوں. کہا نہیں میں خریدنا چاہتا ہوں. کہا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلام ایسا ہے کہ جو میری یہ پراپرٹی ہے، یہ باغ ہے، اس باغ کی رکھوالی یہی غلام کرتا ہے. کہا باغ بھی خرید لوں گا تجھ سے. غلام کو خریدا، باغ کو خریدا، باغ غلام کے نام لکھ دیا اور غلام کو کہا تو اللہ کی راہ میں آزاد ہے. یاد رہے گا یہ واقعہ حسین کا. سخی حسین، مولا حسین، مولا ابن مولا حسین، رحمت عالم کا بیٹا حسین. رسول اللہ رحمت عالم ہے نا. یہ واقعہ یاد ہے. لوگ آئے دنیا دیکھے، آپ حضرات کے نورانی چہروں کو دیکھیں. ہم تو فضیلت کے واقعات سنا رہے ہیں، آپ بے اختیار گریہ کر رہے ہیں. بس وقت گزر گیا، ختم ہو گیا. یہ حسین. سن لیجئے ایک واقعہ اور. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں، کوفے میں
جس وقت آپ کی ظاہری خلافت کا زمانہ تھا۔ کوفے میں قحط پڑا، قحط سالی، بارش نہیں ہوئی۔ لوگ آئے، یا امیر المؤمنین، بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہے، زراعت نہیں ہوئی، باغوں میں پھل نہیں آئے۔ آپ نے کہا اچھا، آپ نے آقا حسین کو بلایا، کہا حسین ذرا دعا تو کرو بارش کے لیے۔ روایت میں ہے آقا حسین نے دونوں ہاتھ بلند کیے، پروردگار اللہم معطی الخیرات منزل البرکات اسقنا ارسل علینا السماء مدرارا واسقنا غیثا غدقا۔ دعا فرمائی پروردگار ہمیں پانی سے سیراب کر دے۔ آقا کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، یہ واقعہ کوفے کا ہے۔ یہ واقعہ کوفے کا ہے۔ ابر آیا، خوب بارش ہوئی، کوفے میں بارش ہوئی، کوفے کے اطراف میں بارش ہوئی، دور دور سے لوگ آئے، لوگوں نے گواہی دی کہ سارا صحرا جل تھل ہو گیا، جہاں نشیب تھا وہاں پانی جمع ہو گیا اور لوگوں کی شکایت مٹ گئی۔ یہی کوفہ ہے جس نے حسین کو پیاسا رکھا۔ شب ہفتم ہے نا، تاریخ میں یہی ہے نا کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا۔ یہی کوفہ ہے جہاں حسین کی دعا سے جو کوفہ سیراب ہو چکا۔ حسین کا یہ احسان بھول گیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ غم حسین میں کبھی آپ کی آنکھیں خشک نہ ہوں۔ پیاس کا سلسلہ شروع ہو گیا، بندش آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا، دریا پہ پہرے بٹھا دیے گئے، خیام حسینی میں جو پانی ہے رفتہ رفتہ ختم ہوا، اور بچوں کی زبان پر العطش العطش۔ اب چند شبیں رہ گئی ہیں، اب رونے میں بخل سے کام نہ لیجیے گا۔ اتنا آنسو بہائیں کہ گناہ دھل جائیں، اتنا آنسو بہائیں کہ دل کی زمین زرخیز ہو جائے، اتنا آنسو بہائیں کہ جنت کے باغ لہلہا اٹھیں۔ آپ اپنے ان آنسوؤں کی قدر و قیمت جانتے ہیں؟ یہ آپ کے آنسو ہیں جو کبھی در بن جاتے ہیں اور رومال زہرا میں جگہ پاتے ہیں۔ یہ آپ کے آنسو ہیں جن سے باغائے بہشت ریاض خلد سیراب ہوتے ہیں۔ آنسو بہائیں، اور یہ تو سب تذکرے اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ واقعات یاد ہو جائیں۔ کربلا بے شک آقا حسین کی قربان گاہ ہے، مگر اس قربان گاہ میں آقا حسن کا لہو بھی شامل ہے۔ آج ذرا مختلف طریقے سے میں مسائل پڑھوں گا۔ عموماً ایک شہادت پڑھ دی جاتی ہے، نہیں، یاد رکھیں، پڑھیں، دیکھیں۔ آقا حسن کے 5 بچے، 5 بیٹے کربلا میں موجود تھے۔ آقا حسن ان 5 کے 5 نے جنگ کی۔
حصہ لیا جنگ میں، جہاد میں، اور 3 بچے قربان ہو گئے، 3 بچے قربان ہو گئے۔ یہ قربانیاں وہ ہیں سادہ، صرف سادہ تاریخی بیان عرض کر رہا ہوں، کوئی اس میں عبارت آرائی نہیں ہے، کوئی زیب داستاں کے لیے اضافہ نہیں ہے، صرف تاریخ، صرف تاریخ، کوئی شاعرانہ بیان نہیں ہے، کوئی خطیبانہ بیان نہیں، صرف تاریخ کے جملے تاکہ یاد رہیں، اور یاد ہیں آپ کو، میں تو صرف یاد دہانی ہوتی ہے ممبر سے مصائب میں، اور کیا ہو سکتا ہے۔ آقا حسین کے، آقا حسن کے 3 بیٹے آقا حسین پہ قربان ہو گئے۔ جب آقا امام حسن کی شہادت ہو رہی تھی، وفات ہو رہی تھی، آقا حسن نے جو وصیتیں کی تھیں امام حسین سے، کہا تھا بھیا حسین میرے بعد ظاہر ہے میں امام وقت ہوں، اب تم امام وقت ہو، یہ کائنات تمہارے حوالے، یہ اسلام تمہارے حوالے، یہ امت تمہارے حوالے، اور اس کے بعد کیا کہا، یہ میرا کنبہ بھی تمہارے حوالے۔ یہ جو میرے بچے آج یتیم ہو رہے ہیں بھیا حسین، انہیں بیٹوں کی طرح تم ہی پالنا۔ بیٹا بھیا حسین قاسم تمہارے حوالے، عبداللہ تمہارے حوالے، محمد تمہارے حوالے۔ اپنے بچوں کو آقا حسین کے حوالے کیا، آقا حسین، آقا حسین۔ ابھی سن چکے ہیں جو غلام حبشی پہ کیسی شفقت کرتے تھے، وہ اپنے بھائی کے بچوں پہ کتنی شفقت کرتے ہوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آقا حسین نے قاسم کو جینے کے لیے پالا تھا، مرنے کی اجازت کیسے دیتے؟ جینے کے لیے پالا تھا، جینے کے لیے پالا تھا، مرنے کی اجازت کیسے دیتے؟ اس لیے جناب قاسم کا کی عمر کتنی ہے؟ 13 برس۔ عبداللہ اصغر کی عمر کتنی ہے؟ 11 برس۔ دونوں بچوں کا، بس آج دونوں بچوں کی شہادت کی طرف اشارہ کر دوں، صرف شہادت تو نہیں پڑھ پاؤں گا، اشارہ کر دوں۔ ایک جناب قاسم ہیں اور ایک ان سے بھی چھوٹے ہیں، جناب عبداللہ اصغر، عبداللہ اصغر۔ دونوں بچوں نے کس طرح آقا حسین پر جان دی ہے۔ جناب قاسم تو آپ سنتے رہتے ہیں، شب بھر ماں نے آراستہ کیا، سجایا، کیونکہ حسن کا، قاسم کا حسن بے نظیر تھا۔ کیسا تھا؟ بس ایک جملہ آپ حضرات کا سنا ہوا ہے، اکثر کہتا ہوں، جب جناب قاسم نکلے ہیں خیمہ گاہ سے جنگ کی طرف، جنگ گاہ کی طرف گئے، تو دشمن فوج نے گواہی دی، ایک ایسا بچہ آیا جس کا چہرہ بدر کامل کی طرح تھا، 14ویں کی چاند کی طرح نورانی بچہ تھا۔ جو بچہ دشمن کی نظر میں 14ویں کا چاند ہو، ارے ماں کی نگاہ میں کیسا؟ ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ چچا کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ گھر والوں کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ قاسم آئے، 13 برس کا سن، 13 برس کا سن، پرسہ دیجئے جناب ام فروا کو، پرسہ دیجئے بھتیجے کا پرسہ حسین کو دیجئے۔ قاسم آئے اور چچا سے اجازت چاہیے، چچا نے اجازت پہلے نہیں دی، کیا کہا؟ بیٹا تم اپنی ماں کی امید ہو، ماں کا سہارا ہو۔ فوراً کہا امو جان، چچا جان، ارے میری ماں نے سجا کے بھیجا ہے، یہ تلوار ماں نے باندھی ہے کمر میں، میری ماں راضی نہیں ہوں گی اگر میں قربان نہ ہوا۔ کئی مرتبہ قاسم نے التجا کی، اصرار کیا۔ اس کے بعد تاریخ میں ہے، مقاتل میں ہے، روایتوں میں ہے، آقا حسین نے ایک بھتیجے کو سینے سے لگایا، اتنا روئے کہ ادھر چچا غش کھا کے گرے، ادھر بھتیجا غش کھا کے گرے۔
قاسم کا جدا کرنا حسین کے لیے آسان نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ بالآخر بہت سی تفصیلات جو آپ سنتے رہتے ہیں مختلف ذاکروں سے، اسے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، وقت بھی نہیں ہے۔ جناب قاسم نے اجازت لے لی چچا سے، میدان میں گئے۔ انداز کیا ہے ذرا دیکھیے تو، معصومیت کا کیا عالم ہے، شجاعت کیسی ہے، بہادری کیسی ہے، دشمن سے بے پرواہی کیسی ہے، زندگی اور اس دنیا سے بے پرواہی کیسی ہے۔ کہتے ہیں کہ زرہ بھی جسم پر نہیں تھی، ایک ہلکا سا کرتا، اور گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے تو پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتا تھا۔ دشمن نے دیکھا تو نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ جنگ کے لیے جا رہا ہے شہزادہ، جنگ کے لیے جا رہا ہے امام زادہ، اور بس اب تفصیل نہیں عرض کروں گا چونکہ دوسرے بھائی کا بھی تذکرہ میں کہہ چکا ہوں کرنا ہے اس وقت۔ جناب قاسم گئے، بھرپور جنگ کی، بڑے بڑے نامی گرامی پہلوانوں کو تہہ تیغ کیا، مگر ہلکا کر کے امام حسن کے اس چاند کو حالے میں لے کر ہر طرف سے جب شہید کرنے کی کوشش ہوئی اور ایک شقی روبرو آیا تو ایک مرتبہ ایسا گرز گراں سر مبارک پہ لگا، بچے سے قاسم سے گھوڑے پر ٹھہرا نہ گیا، زمین پر آتے آتے آواز دی، چچا جان مدد کو آئیے۔ بہت روئیں گے آپ، بہت گریا کریں گے۔ ارے محرم کی مجلسیں تو ہوتی ہی ہیں گریے کے لیے۔ فضائل سنیے گا پورے سال کے سال، یہ تو دن ہے رونے کے اور پرسہ دینے کے، اور وہ بھی قاسم کے غم میں رونا۔ سنیے، آقا گئے، آقا گئے، جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شقی ہے جو چاہتا ہے کہ جناب قاسم کا سر جدا کرے۔ امام سے دیکھا نہیں گیا، تلوار کھینچ کے حملہ آور ہوئے، کہا وائے ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر، وائے ہو تجھ پر، میرے رہتے ہوئے میری نگاہوں کے سامنے قاسم کا سر جدا کرنا چاہتا۔ اس شقی کو بچانے کے لیے جو دشمن فوج آئی، ادھر کا لشکر ادھر، ادھر کا لشکر ادھر، ارے قاسم! آقا حسین کو ایک جملہ کہنا پڑا، ایک جملہ۔ کیا جملہ تھا؟ میرے بچے قاسم، مجھے شرمندگی ہے، میں شرمندہ ہوں کہ تم مدد کے لیے پکارو اور میں مدد بھی نہ کر پاؤں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ خوب پرسہ دے رہے ہیں۔ بس قاسم کے چھوٹے بھائی کا کارنامہ بھی سن لیجئے۔ یہ کارنامہ اس وقت ہے جب سب ختم ہو چکے ہیں، اصغر بھی شہید ہو چکے ہیں۔ آقا حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے، آقا حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو در خیمہ سے ایک بچہ نکلا 11 برس کا، اور اس نے دیکھا کہ کوئی شقی ہے جو چچا کے سر پہ گرز لگانا چاہتا۔ بچہ بڑھا اور اس نے آ کے اپنا سر چچا کے، اپنا ہاتھ چچا کے سر پہ رکھا اور کہا او شقی، میرے رہتے ہوئے میرے چچا کو ذبح کرے۔ کیا بہادری ہے، کیا شجاعت ہے۔ ایک مرتبہ اس شقی نے تلوار لگائی، بچے کا ہاتھ کٹ گیا، بچہ بلکنے لگا، حسین نے سینے سے لگایا، ادھر حسین نے سینے سے لگایا، حرملہ نے تیر کا نشانہ لیا۔
ہماری اس مختصر سی عبادت اعضا کو قبول فرما۔ معبود پروردگار ملت اسلامیہ کو پروردگار تہذیب محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار جو مسلمان غفلت میں ہیں، حسین کا مرتبہ نہیں پہچانتے، انہیں آقا حسین کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار انسانیت بلک رہی ہے، انسانیت کراہ رہی ہے، انسانیت بے چین ہے، تمام انسانوں کو شہادت حسینی کے صدقے میں امن اور عافیت کی زندگی عطا فرما۔ پروردگار انسانی معاشروں سے جہالت کو، غربت کو، بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگار ہمارے سروں پر رہبر عالی قادر حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کا سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار ہمارے سروں پر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کا سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار جتنی مرجعیات رشیدہ ہیں ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ اے پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ آپ حضرات سے خصوصی التماس ہے، دو التماس ہے۔ ایک تو یہ کہ ہوئز حسین تنظیم کے بچے 27 اگست کو ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا رہے ہیں، آپ حضرات ان کے ساتھ تعاون کریں۔ پروردگار آپ کی زندگیوں میں قوت حیات اور برکتیں عطا فرمائیں۔ اور یہ چند نام خصوصیت سے دیے گئے ہیں۔ سید عادل حسین، یہ بچہ نوجوان بچہ، نوخیز بچہ ابھی یہیں کہیں 3 منزلہ عمارت سے گر کر زخمی ہو گیا ہے اور اس کا آپریشن ہونا ہے۔ آپ حضرات اس کی صحت و زندگی کے لیے دعا کیجیے گا۔ ایک بچی ہے نزہت فاطمہ، اسے ایک مہلک بیماری بتائی گئی ہے سرطان کی، کل اس کا آپریشن ہونے والا ہے، اس کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ اور سید محمد باقر، ان کو بھی آپ اپنی دعا میں شامل رکھیے گا، اور انہیں غالباً بلڈ کی ضرورت ہے یا انہیں بلڈ کینسر ہے۔ پروردگار